ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے تحت ہونے والی نشتر حال پشاور میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے والے نوجوان دوستوں اور بھائی، ہماری یہ جماعت مرشد عالم حضرت اقدس عارف باللہ مولانا عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرقدہ کی جماعت ہے، اور حضرت اقدس رحمہ اللہ وہ ذات ہیں کہ جن کے ہاتھ پر میں نے بیعت حرم میں مکہ میں کی، اور بڑے ناز کے ساتھ حضرت نے مجھے بیعت فرمایا۔ الحی الحمدامیہ جو مکہ مکرمہ میں حضرت کی خانقاہ ہے، اس کے ساتھ متصل مسجد ہے۔ میں نے اس مسجد میں حضرت سے گزارش کی، 1994 کی بات ہے کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کرو۔ اس وقت میری عمر 23 سال تھی، بالکل ینگ بلڈ جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیعت کر لو۔ میں نے کہا میری خواہش ہے کہ حرم کے اندر بیعت ہو۔ فرمایا جگہ حدود حرم میں شامل ہے۔ میں نے کہا المسجد الحرام میں۔ حضرت نے گاڑی نکالی، خود ڈرائیونگ کی، مجھے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، حرم کے اندر لے کر گئے، وہاں بیعت فرمایا، اور پھر وہ گاڑی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتی ہے وہاں لے کر گئے، اور ان کے حوالے مجھے کیا، چونکہ میری معلومات بھی نہیں تھی اور سفر بھی پہلا تھا۔ پھر وہاں سے حضرت نے روانہ کیا۔ یہ میں ایک واقعہ صرف اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ان حضرت رحمہ اللہ سے ہمیں کس قدر عقیدت اور محبت ہے، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت سے محبت تو حضرت کی جماعت سے بھی محبت ہے، اور پھر وہ جماعت جو ختم نبوت کے عنوان پہ کام کرے، ان جماعتوں سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میرا بھائی شکیل صاحب نے وقت باضابطہ لیا، کسی عذر کی وجہ سے میری شرکت مشکل تھی۔ میں نے جولائی کی شروع میں عرض کیا کہ میں شاید نہ آ سکوں۔ حضرت رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا عمر مکی صاحب زیدہ مجدہ موجود ہیں۔ حضرت کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارے سر کا تاج ہیں۔ حضرت کے بیٹے مولانا عبدالرؤف مکی دامت برکاتہ موجود ہیں۔ عمر میں دونوں مجھ سے چھوٹے ہیں، علم اور مقام میں دونوں مجھ سے بڑے ہیں۔ تو مولانا عمر مکی صاحب نے فرمایا کہ اس کانفرنس میں آپ کو آنا چاہیے۔ اس پر پورا میں نے شیڈول تبدیل کیا۔ میں وہ پورا بتاؤں گا تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن میں نے پورا شیڈول بدل دیا کہ اپنے اکابر کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ جب تک وہ زندہ ہوں تو ان کے ہاتھ چومیں۔ ان کے ساتھ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی اولاد، ان کے متوسلین، ان کے ادارے، ان کی خانقاہیں اور ان کی جماعت کے ساتھ جتنا ان کی زندگی میں پیار کرتے تھے، وفات کے بعد اسے بڑھ کر ان سے محبت کریں۔ یہ میں نے صرف تھوڑی سی گفتگو کی ہے کہ آپ کا ذہن بنے کہ ہم نے حضرت رحمہ اللہ کے سلسلے کو لے کر آگے چلنا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارک تلاوت کی ہے۔ میں آیت پر گفتگو کروں گا، پھر بھی وقت چاہیے، حدیث مبارک پہ کروں گا، پھر بھی گفتگو کے لیے وقت چاہیے۔ میں اپنے وقت کی رعایت کرتے ہوئے آج اس حدیث مبارک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری گفتگو یہ خطیبانہ یا واعظانہ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری گفتگو وکیلانہ ہوتی ہے۔ اس حدیث پر آپ نے کئی بار گفتگو سنی بھی ہے، اس حدیث کی شرح آپ نے پڑھی بھی ہے۔ اکابر کے جوتیوں کے صدقے جو وکیلانہ گفتگو میں کرتا ہوں، آپ ذرا اس پر توجہ دیں اور حدیث کو سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست،
خدا نے 6 خاص چیزیں مجھے عطا فرمائیں، جس کا معنی یہ ہے کہ وجہ فضیلت اور بھی ہیں، لیکن 6 چیزیں وہ وجہ فضیلت میری بقیہ انبیاء پر ہیں کہ جو خدا نے مجھے دی اور انبیاء کو نہیں دی۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ عام طور پہ حدیث مبارک کو بیان یوں کیا جاتا ہے کہ 6 چیزیں عنایت فرمائیں۔ نمبر 1، فضلت علی الانبیاء ب6۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے۔ ونصرت بالرعب، رعب عطا فرما کے میری مدد کی۔ وأحلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال قرار دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والا بنایا۔ وارسلت الی الخلق کافہ، پوری مخلوق کا نبی بنایا۔ وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کیا، خاتم النبیین بنایا۔ عام طور پہ شرح یوں کی جاتی ہے، میں ذرا اس پہ ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا نے 6 چیزیں مخصوص عطا فرمائیں جو باقی انبیاء کو نہیں دی۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، خدا نے مجھے جوامع الکلم دیے۔ یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع جمع جامعتن کی ہے، الکلم جمع کلمتن کی ہے۔ کلمہ اور کلمہ جامع میں کیا فرق ہے؟ لفظ ایک ہو اور معنی ایک ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں، اور جب لفظ ایک ہو اور معنی ہزاروں یا لاکھوں ہوں اسے کلمہ جامعہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھائی کہ پہلے انبیاء کو کلمات دیے ہیں، مجھے کلمات جامعات دیے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے انبیاء کو اتنے کلمات دیے کہ جتنے کلمات اتنے معنی، اور مجھے زیادہ معنی کے لیے خدا نے کلمات جامعات عطا فرمائے۔ یہ کیوں فرمائے؟ آخر میں وجہ اس کی عرض کروں گا۔ ختم بی النبیون، پہلے تھوڑی سی تشریح سمجھ لیں۔ نمبر 2، نصرت بالرعب، خدا نے رعب دے کر مجھے مدد فرمائی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دوسری روایت میں ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھ سے آنے والا اتنا دور ہو کہ مجھ تک پہنچنے میں 1 مہینہ لگے، وہاں تک بھی میری عظمت کرو اس پہ چھا جاتا ہے۔ نمبر 3، احلت لی الغنائم، میدان جنگ اور جہاد میں نکلیں اور میدان جنگ میں جو کفر سے مال ملے وہ پاکیزہ مال خدا نے میرے لیے حلال فرما دیا۔ نمبر 4، جعلت لی الارض مسجدہ، اللہ رب العزت نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا۔ آگے فرمایا کہ نمبر 5، وطہورا، اور پوری زمین کو پاک کرنے والا بنایا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، کہ 6 وجہ مجھے تمام مخلوق کا نبی بنایا۔ یہ ختم بی النبیون 6 وجہ نہیں ہے، یہ ختم بی النبیون ان 6 کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کی بات اب سمجھیں۔ مجھے جوامع الکلم کیوں دیے؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت میری ہے ان کی نہیں ہے۔ مجھے رعب دے کر مدد کیوں فرمائی؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ پوری زمین کو سجدہ گاہ کیوں بنایا؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ پوری زمین کو میرے لیے طہور کیوں بنایا؟ میں آخری نبی ہوں، یہ ضرورت ان کی نہیں بلکہ میری ہے۔ مجھے پوری مخلوق کا نبی کیوں بنایا؟ یہ ضرورت ان کی نہیں، یہ میری ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات پھیلانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خدا نے جوامع الکلم دیے، ان کو کلم دیے۔ کلمہ اسے کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور معنی بھی ایک ہو، اور کلمہ جامعہ لفظ ایک اور معنی زیادہ۔ یہ ہمارے نبی کو کیوں دیے؟ پہلے تمام انبیاء خاص جگہ کے نبی، خاص زمانے کے نبی اور خاص قوم کے نبی۔ جب جگہ خاص ہو تو محدود ہوتی ہے، خاص قوم ہو افراد محدود ہوتے ہیں، خاص زمانہ ہو وقت محدود ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو نبی خاص قوم کا نبی ہے اس کو اتنے مسائل چاہیے جو قوم کے لیے کافی ہیں۔ خاص زمانے کا نبی ہے اس کو مسائل خاص وقت کے لیے چاہیے۔ اگر کوئی شخص خاص جگہ کا نبی ہے اسے مسائل خاص جگہ کے لیے چاہیے۔ تو جب ایک نبی کا دائرہ نبوت محدود ہے
اس نبی کو مسائل تھوڑے چاہیے، جب وہ نبی چلا جائے گا کلما ہلک نبی خلفہ آخر، پھر دوسرا نبی آئے گا امت کو مسائل بتائے گا، تو ان نبیوں کو جتنے مسائل چاہیے تھے اس کے لیے اللہ نے محدود کلمات دیے جنہیں کلم فرمایا۔ اور ہمارے نبی کا مسئلہ یوں نہیں ہے، ہمارے پیغمبر محدود نہیں، آپ کا زمانہ نبوت غیر محدود ہے، آپ کا مکان نبوت غیر محدود ہے، آپ کی قوم ماننے والی امت غیر محدود ہے۔ انسانی علم کے اعتبار سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب اس کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر کا نبوت کا زمانہ غیر محدود تو مسائل غیر محدود چاہیے، افراد غیر محدود، مسائل غیر محدود چاہیے، جگہ غیر محدود تو مسائل غیر محدود چاہیے۔ ہم غیر محدود کو تھوڑا سا محدود بنا لیں تو ہم کہیں گے ہمارے پیغمبر کے ماننے والے اگر اربوں امتی ہیں انہیں اربوں مسائل چاہیے۔ اب اگر اربوں مسائل کے لیے اللہ اربوں کلمات عطا فرماتے، مجھے آپ ایمان کے ساتھ بتائیں اربوں آیات پہ مشتمل قرآن ہوتا، اسے لکھتا کون، اسے یاد کون کرتا، اسے پھیلاتا کون، پریس چھاپتی کون سی، کس لائبریری کے اندر آتا؟ میرے اللہ نے کرم یہ کیا ہے، قرآن ہمیں 7,500 آیات کا دیا ہے، پیغمبر کی حدیث ہمیں دی ہیں جن کی تعداد متون کی بات میں کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے 4,000، کوئی کہتا ہے 10,000، کوئی کہتا ہے 50,000، 50 کی روایت ضعیف بھی ہو، اس کے اوپر روایات تو نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر کو اربوں مسائل چاہیے تھے، اگر اربوں مسائل کے لیے اللہ اربوں کلمات دیتے، نہ کوئی پریس لکھ سکتا، نہ قلم لکھ سکتا، نہ پریس چھاپ سکتا، نہ لائبریری سنبھال سکتی، نہ سینے محفوظ کر سکتے۔ خدا نے کرم یہ کیا کہ ہمارے پیغمبر کو غیر محدود مسائل کے لیے محدود کلمات دیے ہیں۔ جب لفظ ایک ہو اور معنی کئی ہوں اسے کلمہ جامعہ کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کو جتنے مسائل تھے اگر اتنے کلمات مل جاتے تو اس کا معنی یہ کچھ سنبھال نہ سکتا، تو مسائل زیادہ اور کلمات تھوڑے کیوں بھی ہے؟ ختم بی النبیون، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کو نبی آنا جو نہیں ہے، اس لیے مجھے بعد میں آنے والے مسائل کے لیے کلمات پہلے عطا فرما دیے ہیں۔ میں اس کی مثال دوں گا تو مزید بات کھلے۔ قیامت تک آنے والے آدمی کو جتنا پانی چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، قیامت تک اڑنے والے جہاز کو جتنا فیول چاہیے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، قیامت تک چلنے والے جنریٹر کو یا کسی انجن کو جتنا گیس، پٹرول یا ڈیزل چاہیے خدا نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت یہ پانی زمین کے اوپر رکھ دیتے، سیلاب آتا، امت غرق ہو جاتی، پٹرول اوپر رکھتے، امت جل جاتی، گیس اوپر رکھتے، امت جھلس جاتی۔ خدا نے کرم یہ کیا قیامت تک آنے والے آدمی کی ضرورتیں زمین کے نیچے رکھ دی ہیں، جتنی ضرورت آتی رہے گی انجینئر نکال کے دیتے رہیں گے۔ قیامت تک آنے والے امتی کو جتنے مسائل چاہیے اللہ نے محدود آیات کے نیچے رکھ دیے، جس مسئلے کی ضرورت آتی رہے گی فقیر نکال کے دیتا رہے گا۔ اور میں خود مبی النبیون، یہ مجھے کیوں ملا ہے؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد آنا جو نہیں ہے اس لیے مجھے ملا اور باقی انبیاء کو نہیں ملا۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو سمجھنا۔ اس کا معنی یہ ہے ہر مسئلے پر حدیث یہ کلمہ جامعہ ہے، کئی مسائل کے لیے یہ کلمہ ہے اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث یہ کلمہ جامعہ ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا، ہر مسئلے پر الگ حدیث یہ کلمہ ہے، کئی مسائل کے لیے ایک حدیث یہ کلمہ جامعہ ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے ہر مسئلے پر حدیث چاہیے، اس کا معنی وہ حضور کو نبی مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا۔ اور جو کہتا ہے کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کافی ہے، وہ حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ ہر مسئلے پر حدیث کا معنی کہ یہ صرف نبی ہیں، آخری نبی نہیں ہیں، اور کئی مسائل پر ایک حدیث، اس کا معنی حضور نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ میں بہت کم وقت میں بات سمیٹ رہا ہوں۔ نمبر 2، فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ نے مجھے احلت لی الغنائم، مال غنیمت حلال قرار دیا ہے۔ کیوں؟ پہلے نبی مخصوص قوم کے نبی ہیں، مخصوص مکان کے نبی ہیں، مخصوص زمانے کے نبی ہیں،
جب نبی خاص قوم کا نبی ہے، توجہ رکھنا، وہاں نبی ٹھہرے گا، نبی کمائے گا، نبی کھائے گا۔ پیغمبر کی قوم محنت کر کے کمائے گی اور کھائے گی۔ ہمارے نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ اس نبی کا دائرہ نبوت غیر محدود ہے، کوئی نیا نبی تو آنا نہیں ہے۔ نبی کے دین کو لے کے اس امت نے آگے جانا ہے۔ جب یہ امت ملکوں سے نکل کر دوسرے ملکوں میں جائے گی، پیغمبر کے دین کی خاطر کٹنے اور لڑنے اور جہاد کے لیے، یہ کمائے گی کیسے، یہ کھائے گی کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لی الغنائم، جب تم نے اور جگہوں پہ جانا ہے تمہیں کمانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ کافر نے کمانا ہے اور تم نے اسی کمائے کو کھانا ہے۔ ختم بی النبیون، پہلے نبی کے بعد نبی آ جاتا، یہ ضرورت نہیں تھی۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی آنا نہیں ہے۔ میری قوم نے آگے بڑھنا ہے، یہ آگے بڑھیں گے تو کمائیں گے کیسے؟ فرمایا نانا تم آگے بڑھتے رہو، جن کی طرف بڑھ رہے ہو کمانا انہوں نے ہے، کھانا تم نے ہے۔ احلت لی الغنائم، توجہ رکھیں، احلت لی الغنائم، یہ ضرورت میری ہے۔ ختم بی النبیون تو میں ہوں۔ پہلے نبیوں کی شان یہ نہیں تھی، ان کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار نہیں کیا گیا۔ نمبر 3 نصرت بالرعب، دوسری روایت کو میں لائیں، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک آدمی ایک ماہ کی مسافت پر ہو، وہاں تک میرا رعب اس پہ چھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ پہلے نبیوں کے ساتھ معاملہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی جب نبی کا دائرہ نبوت ایک بستی ہے تو بستی سے باہر اس کے رعب عظمت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک نبی خاص قوم کا نبی ہے، دوسری قوم پہ پیغمبر کا عظمت کا رعب نہ چھائے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ پر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پورے عالم کا نبی ہوں لیکن پورے عالم میں جانا نہیں ہے، تو میرا کلمہ کو بندہ کیسے پڑھے گا؟ کلمہ تو تب پڑھیں گے جب آپ کے دل میں اس کی عظمت ہوگی، عظمت نہ ہو تو کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ میرے پیغمبر پورے عالم میں گئے نہیں ہیں، پورے عالم کے نبی ہیں، توجہ رکھنا۔ اب آپ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھ لیجیے، مکہ مکرمہ وسط میں ہے، کوئی جگہ ایسی بتائیں جہاں سے مکہ تک پہنچنے میں 1 مہینے سے زیادہ مسافت لگتی ہو، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اب تو جہازوں کا دور ہے، گھنٹوں کی بات چلتی ہے۔ میرے پیغمبر عالم کے نبی تھے، پورے عالم میں جانا نہیں تھا، پورا عالم کلمہ کیسے پڑھتا؟ فرمایا نصرت بالرعب، خدا نے وہاں تک میرا عظمت کا رعب پہنچا دیا ہے۔ ہلکی سی بات کہنے کی دیر ہے، دل میں عظمت موجود ہوتی ہے، لوگ کلمہ میرا پڑھ لیتے ہیں۔ میں اس پر ایک واقعہ محض لطافت کے طور پہ کہتا ہوں۔ مجھے ایک تبلیغی جماعت کا فرد کہنے لگا مولانا گھمن آپ نے سال جماعت میں لگایا ہے؟ میں نے کہا نہیں لگایا، تو آپ کو لگانا چاہیے۔ میں نے کہا میں نہیں لگاتا۔ کہتا ہے نہیں لگانا جرم ہے۔ میں نے کہا لگانا چاہیے، میں دلائل بھی دیتا ہوں، آپ کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے کہا میرا کام فضائل والا نہیں ہے، میرا کام دلائل والا ہے، مجھے دلیل سے قائل کرو میں لگاؤں گا۔ مجھے کہتا ہے عالمی نبی کے وارث ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، تو عالمی نبی عالم کا ہے تو پھر وارث کو پورے عالم میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا وارث کام وہ کرتا ہے جو مورث نے کیا ہو۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا حضور مورث ہیں، میں ان کا وارث ہوں، حضور پورے عالم کے نبی ہیں۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا پورے عالم میں گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ میں نے کہا جو مورث وہ پورے عالم میں نہیں گیا تو وارث کے ذمہ پورے عالم میں جانا کیسے ہے؟ اور جی حضور پاک تو نہیں گئے تھے، صحابہ گئے تھے۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا، میرے شاگرد چلے جائیں۔ دلیل شاگردوں کے جانے پہ نہیں ہے، دلیل میرے جانے پر ہے۔ کہا جی نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا جانا چاہیے، مسئلہ جانے کا نہیں ہے، مسئلہ میرے جانے کا ہے۔ میں تبلیغی جماعت کے احباب کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں، میں روزانہ 2.5 گھنٹے کا بھی قائل ہوں، تعلیم کا بھی قائل ہوں، شب جمعہ کا بھی قائل ہوں، سروز ماہانہ کا قائل ہوں، سالانہ چلے کا قائل ہوں، زندگی کے پہلے 4 ماہ کا قائل ہوں، بیرون 7 ماہ کا قائل ہوں، اندرون سال کا قائل ہوں۔ لیکن مرکز کی ترتیب کے مطابق کام کریں، اپنی طرف سے گڑبڑ نہ کریں، کام تباہ ہوگا۔ میں نے اس سے کہا تو پھنسا اس لیے ہے تو نے مرکز کے اصول کو توڑا ہے۔ رائبن کا اصول یہ ہے کہ جب علماء کے پاس جاؤ دعوت نہیں دینی، کارگزاری پیش کرنی ہے۔ تو کارگزاری پیش کرتا تو شاید میں تیار ہو جاتا، تو نے کارگزاری چھوڑ کے دعوت دینا شروع کی ہے، اس لیے تو پھنسا ہے۔ کارگزاری سنو دعوت نہ دو، یہ رائبن کا اصول ہے۔ میں سب چیزوں کا قائل، اس سے کوئی غلط فہمی مت مبتلا ہو کہ مولانا صاحب جماعت کے قائل نہیں۔ بحمد اللہ تعالی حضرت اقدس عارف باللہ
शेख अब्दुल हफीज मक्की नफरल्लाह मरकदहु, मैं मक्का मुकरमा में था, मुझे फरमाने लगे ये देखो बयान आया है तौसीफ रहमान का। उसने बयान के अंदर राष्ट्रीय ने कहा तबलीग दीन और गुमराह मुबल्लिगीन, इसका तुम्हें जवाब देना चाहिए। मैंने कहा हजरत आएगा, मैंने तौसीफ रहमान का बयान दिया है, उसके बाद उसका कोई बयान आया हो आप मुझे कापी पेश करें। ये हमारे हजरत की शान थी, जहाँ फतवा उबर था हजरत उसकी सरकोबी के लिए बंदे तैयार फरमाते थे। मुझे फरमाया वीडियो तैयार करो, मैंने तैयार की और मक्का मुकरमा खानकाह में फरमाया सीरीज रखो, एक सीरीज 25 रियाल की है, 2 रियाल की मेरी होती, फरमाया 4 मुझे दो 100 रियाल की, बाकी ले जो जहाँ से। हजरत यूँ छोटों को बड़ा बनाने का फन जानते थे। हजरत की जूतियों का सदका है कि आज दुनिया में एक धूम है खानकाहों की। खैर मैं अर्ज करता हूँ, मजमून समेटते हैं। नंबर 3, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इलत रियल अर्ज़ मस्जिदा, खुदा ने पूरी ज़मीन को मेरे लिए सजदागाह बनाया। क्यों? पहला नबी ख़ास कौम का नबी है, तो जिस कौम के अंदर नबुव्वत का ऐलान करेगा वह मखसूस सजदागाह भी बनाएगा। मैं मखसूस कौम का नबी नहीं हूँ, अक़वाम आलम का नबी हूँ। मैंने उस कौम में जाना है जहाँ मस्जिद नहीं होगी, वहाँ नमाज कैसे पढ़ेंगे? खुदा ने पूरी ज़मीन को मेरे लिए सजदागाह बना दिया। क्यों? खुतमा बियन नबियून, ज़रूरत मेरी है, किसी और नबी की नहीं है। फरमाया खुदा ने ज़मीन को तहूर बना दिया, पहले नबियों के लिए नहीं बनाया, मेरे लिए बनाया। पहला नबी ख़ास कौम का नबी है और कौम जहाँ आबाद होती है वहाँ पानी भी होता है, तो वज़ू के लिए तयम्मुम की ज़रूरत भी नहीं है। न उसने दायरे नबुव्वत से बाहर जाना है, न उसको पानी की अदम मौजूदगी में तयम्मुम की हाजत पेश आनी है। हमारे पैगम्बर का दायरा नबुव्वत इतना वसी है, वहाँ के नबी जहाँ पानी है, वहाँ के नबी जहाँ पानी नहीं है। पानी मौजूद हो तो वज़ू करो, पानी ना हो तो क्या करें? फरमाया ज़मीन को मेरे लिए खुदा ने तहूर बना दिया। क्यों? खुतमा बियन नबियूना, ये ज़रूरत मेरी है। अल्लाह के पैगम्बर फरमाने लगे बौसतुल खल्क़ काफ़ा, और मेरी छठी ज़रूरत खुदा ने मुझे पूरी मखलूक का नबी बनाया है। पहले नबियों को मखलूक का नबी क्यों नहीं बनाया? तमाम मखलूक का नबी क्यों नहीं बनाया? फरमाया उसकी वजह ये है कुल्लमा हलक नबीयुन खलफ़हु आखर, उसके बाद एक और नबी ने आ जाना है, तो फिर तमाम मखलूक का नबी क्यों बनाए? मेरे बाद को नबी आना नहीं है, इसलिए खुदा ने मुझे पूरी मखलूकात का नबी बना दिया है। खुतमा बियन नबियूना, अब खुलासा समझे। अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया मुझे खुदा ने 6 चीज़ें अता फरमाई। नंबर 1, मुझे जवाबुल कलम दिए। क्यों? इसलिए खुतमा बियन नबियूना, ये ज़रूरत मेरी है। माले गनीमत हलाल करार मेरे लिए। क्यों? खुतमा बियन नबियूना, ये ज़रूरत मेरे लिए है। मुझे रोक देकर मदद दी गई। क्यों? ये ज़रूरत मेरी है। ज़मीन को सजदागाह मेरे लिए बनाया, क्योंकि ज़रूरत मेरी है। पूरी ज़मीन को तहूर बनाया, इसलिए कि ज़रूरत मेरी है। मुझे पूरी मखलूक का नबी बनाया, इसलिए कि ज़रूरत मेरी है। तो पैगम्बर ने 6 चीज़ें बयान फरमाई। ये खुतमा बियन नबियूना, ये छठी चीज़ नहीं है, बल्कि पहली 6 चीज़ें जो हमारे पैगम्बर को मिली है उस पर हजूर ने दलील पेश की है। ये मुझे क्यों दी है? खुतमा बियन नबियूना, ये ज़रूरत मेरी है। ये ज़रूरत, तवज्जो रखना। मैं आखिरी बात कह के सवाल और जवाब के अंदाज में चलाता हूँ, आप उलमा देवबंद की कीमत भी समझ आए। मेरा सवाल ये है, अल्लाह के पैगम्बर फरमा रहे हैं उरसुलतुल खल्क़ काफ़ा, मैं पूरी मखलूक का नबी हूँ। दलील क्या है? खुतमा बियन नबियूना, मैं आखिरी नबी हूँ। भाई अगर आप आखिरी नबी हैं तो बाद वालों के नबी हूँ, ये बात तो समझ आती है। अल खल्क बाद वालों को नहीं कहते, अल खल्क पैगंबर से पहले वालों को भी कहते हैं। तो आप पूरी मखलूक के नबी हैं। इस पे दलील खुतमा बियन नबियूना कैसे बनती है, जरा तवज्जो रखना। अब मौलाना कासिम ननोतवी कासिम वल खैरात बानी देवबंद के उलूम को देखें। मौलाना कासिम ननोतवी फरमाते हैं मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। तुम खातम का माना ये समझे हो कि हजूर आखिरी नबी हैं, आखिरी भी हैं, लेकिन माना वो नहीं जो तुम समझे हो। सिर्फ आखिरी होना ये कोई वजह फजीलत नहीं है। खुलफाए राशिदीन 4 है, पहले का नाम सिद्दीक़ अकबर है, आखिरी का नाम अली है। कोई बंदा कह सकता है अली सबसे अफजल है क्योंकि आखिर के
اندر آئے ہیں کہ ائمہ اربع بڑے چار ہیں. پہلے امام ابو حنیفہ ہے, چوتھے امام احمد بن حنبل ہے. کوئی کہہ سکتا ہے اس لیے اعلیٰ ہے کہ آخری ہے. حضور کے اعلیٰ ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ حضور آخری ہے, فرمایا آخری بھی ہے, لیکن تم خاتم کا معنی سمجھے نہیں ہو. حضرت عجیب بات فرمائی, فرمایا خاتم کا معنی ایک آخری ہوتا ہے, ہمیشہ آخری نہیں ہوتا. میں بڑی علمی بات کو آسان لفظوں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. فرمایا دنیا میں دو چیزیں ہیں, ایک ما بالذات ہے, ایک ما بالعرض ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھو سورج نکلتا ہے, دیوار پہ روشنی آتی ہے, سورج کی روشنی اپنی ہے, اسے کہتے ہیں اس کی روشنی ما بالذات ہے. سورج کی وجہ سے دیوار روشن ہوئی, کہتے ہیں اس کی روشنی سورج کی وجہ سے ہے. اسے ما بالعرض کہتے ہیں. جس کی چیز بلا واسطہ ہو اسے ما بالذات کہتے ہیں, اور جس کی بالواسطہ ہو اسے بالعرض کہتے ہیں. فرماتے ہیں ما بالذات اور ما بالعرض کا ضابطہ یہ ہے کہ ما بالذات سے چیز شروع ہوتی ہے اور ما بالذات پہ جا کے ختم ہوتی ہے. آپ کے ہاتھ میں ٹارچ موجود ہے, آپ روشنی نکالیں تو روشنی چلے گی, آپ نے آف کیا تو روشنی دوبارہ ٹارچ کے اندر آ گئی. سورج نکلا, جہاں روشن ہے, سورج ڈوبا, تاریکی ہوگی, جہاں سے روشنی نکلی وہاں پہ چلی گئی. تو ما بالذات اور ما بالعرض کا ضابطہ یہ ہے کہ ما بالعرض ما بالذات سے شروع ہوتا ہے, ما بالذات پہ ختم ہوتا ہے. فرمایا ہمارے محمد کی نبوت ما بالذات ہے, بقیہ انبیاء کی نبوت ما بالعرض ہے. اس کا معنی یہ ہے نبوت شروع بھی حضور سے ہے, نبوت ختم بھی حضور پر ہے. نبوت شروع بھی حضور سے ہے, نبوت ختم بھی حضور پر ہے. ایک بندہ کہتے سمجھ نہیں آتی, حضور سے شروع حضور میں ختم. مولانا نوتوی فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے ناموں میں ایک نام اول بھی ہے, ایک نام آخر بھی ہے. کبھی تم نے اس پہ غور کیا ہے اول آخر کا معنی کیا ہے؟ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں, آپ نے کاغذ کو لیا ہے اور آپ نے کاغذ پہ آپ نے پرکار کو لیا اور آپ نے ایک دائرہ بنانا چاہا تو پرکار کا ایک کونا آپ نے کاغذ پہ رکھا ہے اور آپ نے کونے دوسرے کو چلانا شروع کیا, ایک گول خط بنا. اس گول خط کو دائرہ کہتے ہیں. پرکار کا کونا جہاں رکھا نیچے نقطہ لگا ہے اسے مرکز کہتے ہیں. یہ دوسرا گول خط بنا ہے اسے دائرہ کہتے ہیں. ایک دائرہ ہے ایک مرکز ہے, دونوں میں ضابطہ یہ ہے کہ مرکز جو پرکار کے نیچے ہے یہ بنتا پہلے ہے, نظر تب آئے گا جب پرکار اٹھائیں گے, اور یہ دائرہ بنا بعد میں ہے, نظر پہلے ہے. فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ دائرہ نبوت ہے, اور میرے محمد یہ مرکز دائرہ نبوت ہے. مرکز بنتا پہلے ہے, نظر بعد میں آتا ہے. دائرہ بنتا بعد میں ہے, نظر پہلے آتا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت, میرے محمد مرکز دائرہ نبوت. حضور اول ہے, وجود نبوت میں حضور آخر ہے, ظہور نبوت میں نبوت ملی پہلے ہے, امت کو نظر آئی بعد میں ہے. پیغمبر توجہ رکھنا, ہمارے پیغمبر اول بھی ہیں, ہمارے پیغمبر آخر بھی ہیں. اگر تم مزید سمجھنا چاہو تو میں آخر میں ایک شعر سنا کے بات ختم کر دوں گا. آپ نے سنا حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا فرشتہ ہو گئی. زلیخا کو عورتوں نے تانا دیا تجھے حیا کرنی چاہیے, ایک غلام پہ تم عاشق ہو گئی. زلیخا نے کہا تم نے غلام کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں دیکھا. کہا ذرا غلام کو دیکھ لو پھر الزام لگانا. زلیخا نے دخترخوان سجا دیا اور تانا دینے والیوں کو زلیخا نے بلا لیا. دسترخوان پہ پھل بھی ہے, دسترخوان پہ چھریاں اور چاقو بھی ہے, ان کے ہاتھ میں چھریاں نے. کہا یوسف باہر نکلی ہے, نبی علم الغیب نہیں رکھتا, انہیں کیا پتا باہر تماشا کون سا ہے. یوسف علیہ السلام نکلے ہیں. جب ان عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی دیر تھی, ان کے ہاتھ میں چھریاں ہیں, ان نے فوراً ان چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے حیران رہ گئی. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے لبامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لا سن بالقتل قلوبہن علی الہدی. زلیخہ کو تانا دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. میرے محمد کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی. مولانا ابھی سبحان اللہ نہیں, یہ تو خطابت ہے, میں وکالت شروع کرنے لگا ہوں. امی عائشہ نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ مولانا نوتوی کے علوم دیکھو, مولانا قاسم نوتوی فرماتے ہیں ہمارے محمد یہ مرکز نبوت ہے, باقی انبیاء دائرہ نبوت ہے. نبوت اوصاف کا مجموعہ ہے, میرے محمد سے اوصاف نکلتے ہیں, باقی انبیاء کو اوصاف ملتے ہیں. تو پھر میں یوں کہوں گا میرا محمد اوصاف کا منبع ہے, باقی انبیاء اوصاف کا مجموعہ ہے. یہاں سے اوصاف نکلے ہیں, باقی انبیاء کو ملے ہیں.
جس نے کلمہ میرے محمد کا پڑھا یوں سمجھو کہ پانی چشمے کا پیا ہے، جس نے کلمہ دیگر انبیاء میں سے کسی نبی کا پڑھا تو سمجھو کلمہ پانی تالاب سے پیا ہے، چشمے سے پانی نکلتا ہے، تالاب میں پانی جمع ہوتا ہے، توجہ رکھنا، تالاب میں پانی جمع ہوتا ہے، پر میں میرے محمد کو دیکھو، حسن ایک بھسم ہے، حضور سے حسن نکلا ہے، یوسف کو ملا ہے، میرے محمد یہ مرکز حسن ہے، حضرت یوسف یہ شاخ حسن ہے، اپنے جسم کو دیکھیے، تمہارے جسم میں دل بھی ہے، تمہارے جسم میں ہاتھ بھی ہے، دل کو مرکز بدن کہتے ہیں، ہاتھ کو شاخ بدن کہتے ہیں، حضرت محمد کو مرکز حسن کہتے ہیں، حضرت یوسف کو شاخ بدن کہتے ہیں۔ اس تناظر میں امی عائشہ کا شعر سمجھو، لبامی زلیخہ لو رأینا جبینہ لاسبن بالقطع قلوبہن علی الہدی، زلیخہ کو تانے دینے والیوں نے یوسف کو دیکھا تو ہاتھ کاٹا ہے، میرے محمد کو دیکھتی دل کاٹ لیتی، بجا میرے محمد مرکز حسن ہے، یوسف شاخ حسن ہے، جسم میں دل مرکز بدن ہے اور ہاتھ شاخ بدن ہے، شاخ حسن کو دیکھا شاخ بدن کو کاٹا، مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن کاٹ ڈالتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔